السلام علیکم، میرا نام ہے عزیر احمد اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ڈارک ٹی وی۔ دوستو، اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو اسے ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ اسمارٹ ٹیکنالوجی کی پروڈکٹس بنائے جاتے ہیں، انہیں کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے، فیکٹریوں میں کن مراحل سے گزرنے کے بعد یہ موبائل فون چارجر بیٹری ہینڈز فری استعمال کرتے ہیں، یہ کن مراحل سے گزر کر تیار کی جاتی ہے۔ یہ تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو انتہائی محنت کے بعد بنائی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسمارٹ موبائل فون مینوفیکچرنگ پروسیس کے حوالے سے۔ دوستوں، موبائل آج کل ہماری زندگی کی بہت بڑا اہم ضرورت ہے اور اس کے بغیر اگر آپ زندگی گزارنے کا سوچیں تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے۔ دوستوں، یہ فیکٹری میں بنتے کس طرح سے ہے، کون سے طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے موبائل بنانے کے لیے اس کی باڈی تیار کی جاتی ہے۔ باڈی بنانے کے لیے ایلومینیم کی ایک بڑی سی شیٹ لی جاتی ہے۔ اس شیٹ کو چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، یعنی موبائل کیس سائز کے اکارڈنگ اس کی کٹنگ کرنی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے کور کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے کور کو جب کاٹ لیا جاتا ہے تو اس میں ہول کیے جاتے ہیں، پیچ لگایا جاتا ہے، ان کی کٹنگ کی جاتی ہے اور پھر اس موبائل کی شیپ دی جاتی ہے۔ اس کے ایس کو شیپ دی جاتی ہے۔ CNC مشین کی مدد سے پھر انہیں پانی سے دھویا جاتا ہے۔ پانی کے دھونے کے بعد باڈی جو ہے وہ پوری طرح سے تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد موبائل کے ٹچ اسکرین پر کام کیا جاتا ہے۔ دوستو، گلاس کو لیا جاتا ہے، ایک بہت بڑا سائز کے گلاس کو چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کاٹ دیا جاتا ہے۔ جب گلاس کا سائز موبائل کو کوٹنگ ہوتا ہے اور اس کے کٹنگ کرنے کے بعد اس کی بھی شیپ دی جاتی ہے، اس کی پالش کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی کلیننگ کی جاتی ہے۔ کلیننگ کے مراحل گزرنے کے بعد اس پر کوٹنگ کر دی جاتی ہے اور پھر اس کا ٹچ اسکرین کا جو سسٹم ہے وہ بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد باری آتا ہے LCD اسکرین کا ویژولیوشن کا۔ ویژولیوشن جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر یہ کام نہ کرے تو موبائل کسی کام کا نہیں رہتا۔ پینل کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ پینل اوکے ہے یا نہیں۔ جب معلوم ہو جائے کہ پینل بالکل اوکے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو کونائلڈ بلیڈ پر رکھا جاتا ہے۔ بیلٹ کی مدد سے وہ آگے گزر جاتا ہے اور گلو کی مدد سے اس کے ساتھ چیزیں چپکا دی جاتی ہے۔ پھر باری آتا ہے فرنٹ سرکل پینل کی، یا بورڈ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ان کے دل کا کام کرتا ہے، یعنی جس طرح سے ہمارا دل کام کرتا ہے اس طرح یہ پارٹ جو ہے موبائل کے دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ چیزیں لگائی جاتی ہے، چھوٹے ٹیگ لگائے جاتے ہیں، پھر کیمرے کو اس میں فٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اسٹیکر لگایا جاتا ہے جو آپ کو یہ بعد میں اس کی صفائی کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ موبائل پانی میں گر گیا تھا یا نہیں۔ اگر موبائل پانی میں گر جاتا ہے تو اسٹیکر کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، یہ بعد میں کافی زیادہ مدد دیتا ہے۔ دوستو، پھر اس پر مائک لگایا جاتا ہے۔ مائکرو فون بھی بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹری لگا دیا جاتا ہے اور پھر PCB جو ہے یعنی فرنٹ سرکولر بورڈ جو ہے اسے موبائل کی باڈی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے جوڑنے کے بعد اس کو بھی بہت سے مراحل گزرنے کے بعد گزر جاتا ہے۔ اس کے والیوم بٹن لگائے جاتے ہیں اور وائی فائی لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے ٹیسٹنگ کی۔ ان مراحل سے گزر کر اس کی تصدیق کی جاتی ہے کہ موبائل فون سے پوری طرح تیار ہو جاتا ہے، تو پھر ان کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ریڈیو فریکوینسی دیکھی جاتی ہے۔ اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ یہ وہی فریکوینسی ہے جس سے آپ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ آپ کی آواز دوسرے موبائل سے ہوتی ہے اور دوسرا شخص آپ کی آواز سن پاتا ہے۔ اس ٹیسٹنگ کے بعد LCD ٹیسٹنگ کی جاتی ہے۔ اس کو بھی چیک کیا جاتا ہے کہ LCD پراپر طریقے سے کام کر رہی ہے کہ نہیں۔ ملٹی ٹچ دیکھا جاتا ہے، مائک کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اسپیکر کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے گریوٹی پر کام کیا جاتا ہے اور سینسر جو موبائل میں ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ پھر باری آتا ہے کیمرے کی۔ فرنٹ کیمرہ کو دیکھا جاتا ہے، بیک کیمرہ کو دیکھا جاتا ہے، فلیش لائٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ تمام مراحل کو دیکھنے کے بعد رپورٹ مشین سے ہو کر اس کے اسکرینیو پیچ لیا جاتا ہے۔ جب پوری طرح سے پاس کر جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہ ہو تو اس کے بعد موبائل فون کی پیکنگ باری آتی ہے۔ دوستو، موبائل کو پیک کرتے ہوئے IMEI نمبر لگایا جاتا ہے۔ ایک انٹرنیشنل لیول پر کوڈ ہوتا ہے جو موبائل کی ایک اینٹ بھی ہوتی ہے۔
وہ لگانے کے بعد ویسے پیک کر کے مختلف مارکیٹ میں بھجوا دیا جاتا ہے۔ تو فون ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ موبائل کس طرح سے بنتے ہیں۔ دوستو، آپ نے کبھی موبائل کو بنتے ہوئے کبھی دیکھا ہے یا نہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بات کرتے ہیں موبائل چارجر فیکٹری میں کام کے بارے میں۔ دوستو، اگر آپ کے پاس موبائل ہے اور چارجر نہیں تو آپ کا موبائل کسی کام کا نہیں، جو کہ چارجر کے بغیر موبائل بیکار ہے۔ وہ چارج نہیں ہوگا تو کس طرح سے کام کرے گا؟ چارجر بنانے کے حوالے سے فیکٹری میں کیا کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے چارجر کے کور کو تیار کیا جاتا ہے۔ وہ HDPE جو ہے اس مٹیریل کو لیا جاتا ہے، مشین میں ڈالا جاتا ہے، اس میں پلاسٹک دانہ شامل کیا جاتا ہے اور پھر اس مشین کی مدد سے چارجر کی کور کی شیپ کو تیار کر لی جاتی ہے۔ اس کور تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کے پلگ لگائے جاتے ہیں۔ پلگ لگانے کے بعد باری آتی ہے، پھر باری آتا ہے سرکٹ کی۔ سرکٹ بہت ضروری ہوتا ہے۔ سرکٹ بنایا جاتا ہے وائر کی مدد سے۔ وائرز کو مشین میں ڈالا جاتا ہے اور سرکٹ کو چیک کیا جاتا ہے کہ سرکٹ صحیح طرح سے کام کر رہا ہے یا نہیں۔ اس کی ان پٹ اور آؤٹ پٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی ان پٹ اور آؤٹ پٹ جو ہے یہی موبائل کو بیسیکلی چارجتی ہے۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ چارجر بالکل فٹ ہے۔ پھر اس کے اوپر مختلف کمپنیز اپنا لوگو یا اپنا نام پرنٹ کر کے انہیں پیک کر کے مارکیٹ میں پہنچا دیتی ہے۔ دوستو، اب باری آتی ہے ایئر فون میکنگ کے حوالے سے۔ ایئر فون بھی بہت ضروری ہوتا ہے، ہم لوگ سب ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جنہیں معلوم ہوگا کہ آخر اسے تیار کس طرح سے کیے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یا نہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستوں، موبائل فون چارجر کی تیاری کے بعد ایئر فون کو بنایا جاتا ہے اور اس کو بنانے کے لیے کاپر کی تار کو لیا جاتا ہے، اس کے بڑے سے رول کو لیا جاتا ہے اور پھر اس موٹے سے ایک مشین میں تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں تیار کرنے کے بعد دوسری مشین کی مدد سے اس کے اوپر کپڑے کی سلائی کر دی جاتی ہے تاکہ وہ محفوظ رہ سکے۔ اس کپڑے کی سلائی جتنی اچھی ہوگی اتنی ہی اس کی لائف جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ ایئر فون کی لائف جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، پھر ان کی کٹنگ کی جاتی ہے۔ سائز کے فولڈنگ کی جتنی ایئر فون کا سائز ہوتا ہے تمام سائز کو دیکھا جاتا ہے اور پھر انہیں جو ہے وہ کٹ کر جاتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد اندر آواز کے لیے میگنیٹک استعمال کیا جاتا ہے۔ میگنیٹک کو لیا جاتا ہے بیلٹ کے ذریعے، ہر پیسز کے اندر 2 میگنیٹک لگایا دیا جاتا ہے۔ میگنیٹک لگانے کے بعد ایئر بڈز لگائے دیے جاتے ہیں جو آپ کے کانوں کے ذریعے آواز پہنچاتا ہے، آپ کے کانوں کو تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ یہ تمام مراحل گزرنے کے بعد اسے پیک کیا جاتا ہے، پلاسٹک کے ایک بیگ میں ڈال کر پھر گدے کے ایک بیگ میں سے پیک کر کے دیا جاتا ہے مشینوں کی مدد سے، اور پھر انہیں مختلف مارکیٹ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو اسمارٹ ٹیکنالوجی پروڈکٹس کے بارے میں بتایا کہ آخر وہ کس طرح سے تیار ہوتی ہے، موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں وہ کن مراحل سے گزرتا ہے، کس طرح سے وہ تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طرح سے چارجر بنایا جاتا ہے، اور پھر ایئر فون بھی جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کو کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہے کہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس انفارمیٹیو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔